بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رات کی تاریکی میں ایک بار پھر حملہ، ایک بزدل کی کوشش، وہی خواب جو 65 میں دیکھا تھا کہ شاید رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے تو صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن 65 کی طرح اب بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو سندور آپریشن کا نام جس کو دیا گیا، آپریشن کیا ہوتا، آپریشن تو ہونے سے پہلے ہی فیل ہو گیا۔ اور لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ کیا خبر ان بھارتیوں کو کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کے جو غیور شہری ہیں، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے وہ اپنی سرحدوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا، جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو میں نے ایک بات آپ کو یہ کی تھی کہ پاکستان کا جو یہ ڈٹرمنیشن ہے، پاکستان کا جو یہ عزم ہے، پاکستان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ یہ اتنا پوٹینشیل ہے، اس حوالے سے اتنا ڈیفنس پاکستان کا اسٹرانگ ہے، یا آپ ہر حوالے سے دیکھ لیجئے جو پاکستان میں ایک اسٹرینتھ پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو ایک بڑا نظریہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا، وہ ایک ڈیوائن پلان پہ بلیف رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا جو وار کرتی ہے وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے پاکستانی قوم کو اور پاکستانی افواج کو کہ وہ ان کا ایک تو ایمان کبھی متزلزل نہیں ہونے دیتی، ان کا جو دل ہے اس کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی پھر جو ہے وہ وعدہ ہے امت مسلمہ سے کہ وہ شہید کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ گزشتہ رات جو بھارتی جارحیت کی وجہ سے 6 مقامات پہ حملے ہوئے، فضائی حملے تھے سارے، ان میں 26 لوگ شہید ہوئے۔ یقیناً ان کے درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور جو 40 سے زائد لوگ اب تک کی اطلاعات کے مطابق زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ ایک آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح 6 مقامات پہ حملے ہوئے، پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، مساجد پہ حملہ ہوا، پھر موسٹلی مساجد پہ ہی حملے ہوئے، اس میں شہری آبادی جو تھی، شہری آبادی اس میں تھی، وہ زد میں آئی۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک نیریٹو جو میں پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا مسلسل، پچھلی 2-3 ویڈیوز جو میں نے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے ریکارڈ کی، انہوں نے میں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، یہ پولیٹکس ہے نا، یہ بہت بڑا کچھ کروانا چاہتی ہے جو نریندر مودی سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دور جاہلیت کی بھی اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، اس میں بھی یہ تھا کہ جنگ اگر ہوتی تھی نا تو وہ مردوں کے ساتھ ہوتی تھی، بچوں اور خواتین کو اس میں روندنے کا کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جو شہری آبادی کو نشانہ بنانا ہے، ڈائریکٹ شہری آبادی کو، اس میں جو بچوں کو اب دیکھ لیں آپ، جو 26 شہداء ہیں ان میں بچوں کی تعداد بھی ہے، ان میں شہری آبادی کی بڑی تعداد ہے یقیناً۔ تو بہرحال میں نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا گزشتہ میں کہ 1 قدم بھارت آگے بڑھے گا تو پاکستان کی طرف سے 2 قدم بڑھا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے جب پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے 3 رافیل طیارے گرا دیے، اور ایک جو تھا MiG 29 گرایا، اور ایک سخوئی طیارہ جو تھا وہ گرایا، یعنی کہ 5 طیارے گرا دیے، ایک ڈرون گرا دیا۔ اور اس کے علاوہ، اور یہ سب چیزوں کا اعتراف جو ہے بھارتی میڈیا خود کر رہا ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں۔ آپ جو ہے ٹائمز آف انڈیا دیکھ لیجئے اور دیگر جو اس طرح کے چینلز ہیں انڈین جو میڈیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے، اور فوٹیجز بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رافیل کے متعلق تو یہ تھا کہ وہ فرانس سے لیے گئے تھے۔ اب وہ اتنی ایک فرانس کے نزدیک اور بلکہ دنیا کے نزدیک وہ ایک زبردست ٹیکنالوجی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی زبردست بھی ہو تو آپریٹ کرنے والا قابل ہونا چاہیے، پھر ہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ زبردست کہلاتی ہے اور زبردست ٹھہرتی ہے۔
اب آپریٹ کرنے والے جو تھے وہ جیسے بھی تھے، لیکن بہرحال 3 رافیل گرنے سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بھی تھے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فرانس میں جو اس کے کمپنی کے شیئرز ہیں وہ تقریباً 6% تک ڈراپ ہوئے ہیں رات میں. یعنی کہ یہ جو 14-15 گھنٹے کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو ہے 6% تک رافیل کمپنی کے جو ہیں وہ شیئرز ڈراپ ہو گئے. اور انہوں نے بھارت کو یہ دوش دینا شروع کر دیا کہ کیسے لوگ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پلانس میں بٹھا دیے جن کو چلانے نہیں آتے اور جن کو اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب ہوا کیا جی، اٹیک اس طرح سے ہوا، فضائی اٹیک تھا جو اسکیلپ میزائل وغیرہ اور یہ رافیل کے ذریعے اٹیک ہوا. تو اس میں پھر ایک اور چیز جو ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ، اس کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن یہ مسلسل ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو درمیان ایک مسئلہ ہے، سب سے بڑی چیز تو اوبیسلی کشمیر ہے، لیکن اس کے بعد پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بھارت ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو پانی پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے دریا دیے گئے ان پہ بھی قبضہ کرنے کا، اپنا تسلط قائم کرنے کا یا حکم جمانے کا، جو بھی کہہ لیجیے اس کوشش میں ہے. لیکن بہرحال جیسے ان کو اب کی بار منہ کی کھانی پڑی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. پاکستان میں اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، تو مزید اس حوالے سے بھی چیزیں آئیں گی تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. بہرحال ہائی الرٹ ہے پاکستان میں، ہاسپٹلس کی سچویشن جو ہے ایمرجنسی وغیرہ کی وہ سب ہمارے سامنے ہے. اب پاکستان نے جب کیا اس کو رسپونڈ کیا، اور اس کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پہلے بھی کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے، اور آپ نے اس کا ملاحظہ رات کو دیکھ لیا. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھارت 1 قدم بڑھے گا، پاکستان 2 قدم بڑھے گا. تو پھر جب پاکستان نے اپنی طرف سے اٹیکس کرنے شروع کیے تو وہ چیک پوسٹس پہ اٹیکس ہوئے، ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیکس ہوئے، جس میں بہت سی چیک پوسٹیں بھی ختم کر دی گئیں، بھارت کی ختم ہو گئیں، ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گئے، اور کئی چیک پوسٹیں تو ایسی تھیں جن کو بھارتی فوجی چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں. یعنی کہ ایک بڑے لیول پہ چیک پوسٹ یا ہیڈ کوارٹرز کے تباہ ہونے کا معاملہ جو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نظریات ہیں، یعنی کہ نظریات ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سا ملک کس طرح سے اٹیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر انڈیا نے اٹیک کیا تو وہ شہری آبادی پہ کیا، مساجد پہ کیا. ٹھیک ہے، اینٹی اسلام اپنا جو نیریٹو ہے وہ انہوں نے مطلب وہ جھلک رہا ہے ان کی اس کارروائی سے. پاکستان نے جب رسپانس کیا تو وہ ان کی چیک پوسٹ یا ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ کیا، شہری آبادی کو نشانہ بنانے والا معاملہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان ہمارے سامنے آیا، جو سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو گٹریس، ان کا بھی بیان ہمارے سامنے آیا، اور بھی چائنا کا بھی اس حوالے سے مذمت سامنے آئی. ٹرکی نے پاکستان کے ساتھ جو جس طرح سے کھڑے ہونے کا ایک اپنا پیغام ریلیز کیا، ساری چیزیں سامنے آئی. یعنی کہ عالمی میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑے آپ کہہ لیجئے کہ تشویش کا اظہار ہے اس حوالے سے. اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اسی طرح پھر اور بھی جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، چائنا نے بھی کنڈیم کیا اس کو. تو بہرحال ایک چیز تو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ڈیفینسو پالیسی پہ کاربند تھا. پاکستان کا یہ خواہش بھی نہیں تھی، پاکستان یہ چاہتا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی پاکستانی شہری یہ چاہتے تھے کہ معاملات جو ہیں کشیدگی کی طرف بڑھیں، جنگ کی طرف معاملات جائیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان چونکہ ڈیفینسو پالیسی پہ عمل درآمد کیے ہوئے ہے، تو جب بھی بھارت کی طرف سے کوئی ایسی ہرزہ سرائی ہوگی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، اور وہ پاکستان نے دیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، اور یہ بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی سب سے عزیز ہے ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں. پاکستانی شہری جو ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام دیا اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے. ان کی جو جس طرح سے مسلسل میں کل سے دیکھ رہا تھا، چیزوں کو سکرول کر رہا تھا، چیزیں نظر آ رہی تھیں، جس طرح سے وہ ایک قومی یکجہتی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپسی رنجشیں سب اپنی جگہ، آپسی جو ہمارے کلیشز ہیں سب اپنی جگہ، آپسی معاملات میں کشیدگیاں آتی رہتی ہیں وہ سب اپنی جگہ. لیکن جب ملکی سلامتی کی بات آتی ہے، ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے سبز ہلالی پرچم کی دفاع کے لیے اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہی ہمیں جو ہے رات جب یہ آدھی رات کو حملہ ہوا اور اس کے بعد سے جو ایک ٹرینڈز کا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے چیزیں دیکھی سوشل میڈیا پہ، یہ سب پاکستانی شہریوں نے، پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا
کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور جس طرح سے میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، پاک فوج پائندہ باد کے، اور سبز ہلالی پرچم کی تصاویر شیئر کی جا رہی تھیں، یقیناً ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک انسپریشنل چیز تھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی غیور قوم ہے. اس میں بہت سے مقامات پہ پاکستانی قوم جو ہے وہ آپس میں کشیدگیاں ہوں، جو بھی ہو، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں. مزید اس حوالے سے خبریں آتی ہیں تو آپ سے ڈسکس کریں گے. یہ اب تک کی جو اہم چیزیں تھیں ہم نے ڈسکس کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.